رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان سے جو سلسلہ وار ایک پیغامات کا تسلسل جاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جو روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن تمام ہی لوگ، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ ان میں پہلا شخص وہ ہے جس نے انصاف سے زندگی گزاری اور اللہ نے جو منصب اسے عطا کیا اس نے انصاف سے اپنے تمام کام سر انجام دیے۔ اور دوسرا شخص الشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے عمل جوانی میں عبادت کہ اللہ قیامت کے دن جب ساری کی ساری انسانیت پسینے میں شرابور ہوگی اور حساب کتاب کی فکر میں مبتلا ہوگی اور ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے اور جوانی میں عبادت کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، جوانی میں سجدے کیے، جوانی میں نمازوں کا اہتمام کیا، جوانی میں تمام روزے سردی کے ہوں گرمی کے ہوں رکھے، جوانی میں اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر جسے جوانی میں ہی نصیب ہو گئی، اللہ نے مال عطا کیا تو جوانی میں ہی اللہ کے گھر کا سفر حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ اتنا محبوب ہے اللہ کو جوان کا عبادت کرنا، جوانی عبادت میں گزارنا۔ جب ساری انسانیت پریشان ہوگی، اللہ جوانی میں عبادت کرنے والے کو قیامت کے دن پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جہاں انبیاء ہوں گے، جہاں صدیقین ہوں گے، جہاں شہداء ہوں گے، جہاں صالحین ہوں گے، وہیں پر وہ شخص ہوگا جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے جس کا خلاصہ یہ کہ جوانی میں عبادت کرنا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ جتنے انبیاء آئے 1,24,000، اللہ نے تمام کو جوانی میں پیغمبری نصیب فرمائی اور تمام نے اپنی جوانی پیغمبری سے پہلے بھی پیغمبری کے بعد بھی اللہ کی عبادت اور اللہ سے تعلق میں گزاری۔ تو جو نوجوان جوانی میں سجدے جسے نصیب ہو جاتے ہیں، جو جوانی میں اللہ سے جڑ جاتا ہے، اسے انبیاء کی ایک سنت نصیب ہو جاتی ہے جوانی میں اللہ سے تعلق کی۔ اور فارسی کے اس مقولے میں اگلا جملہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کر تو بھیڑیا بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزاری اور جب اللہ نے طاقت، قوت، صلاحیت، استعداد، مال سب کچھ عطا کیا تھا، تب وہ اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے، اور جب بوڑھے ہو گئے تو تسبیح اٹھا کر مسجد آ گئے۔ کہا کہ بوڑھے کی عبادت ایسی ہے جیسے بھیڑیا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بھیڑیا بوڑھا ہو جانے کے بعد شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح انسان بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں آ جاتا ہے۔ بڑھاپے کی توبہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے موت سے پہلے پہلے اپنا در نصیب فرما دیا۔ بڑھاپے کی عبادت بھی غنیمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اصل محبوب، اللہ کے نزدیک اصل پسندیدہ عبادت وہ ہے جو جوانی کے لمحات میں کی جائے۔ میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ آج سارے کے سارے فتنے ہی نوجوانوں کو برگلانے کے لیے ہیں۔ جو بے حیائی کا سیلاب ہے وہ نوجوانوں کے لیے، جو بے لباسی کا سیلاب آ رہا ہے وہ نوجوانوں کے لیے، جو مکس گیدرنگ کی طرف امت کو راغب کیا جا رہا ہے یہ نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے، تاکہ جب امت کا نوجوان طبقہ برباد ہو جائے گا، جب امت کا نوجوان طبقہ اللہ سے دور ہو جائے گا تو دین کو غالب کرنے کی محنت ہی نوجوانوں نے کرنا تھی، تو دین کو غالب کرنے کی محنت کرنے والا طبقہ ہی جب فتنوں کا شکار ہو جائے گا تو ہر طرف شر عام ہو جائے گا۔ اس لیے آج نوجوانوں کو برباد کرنے کی اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی اور نوجوانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی اور نوجوانوں کو راہ حق سے ہٹانے کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے دل کانپنے لگتا ہے۔ کافر یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسلام کے غلبے کو روکنا ہے
تو ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا ہوگا، ان کے نوجوانوں کو حق سے دور کرنا ہوگا۔ جب امت کا نوجوان طبقہ ہی راہ حق سے ہٹ جائے گا، جب امت کا نوجوان طبقہ ہی دین کی دعوت کے کام کو چھوڑ دے گا، جب امت کا نوجوان طبقہ ہی مسجد کی راہیں بھول جائے گا، جب امت کا نوجوان طبقہ ہی قرآن سے تعلق توڑ لے گا، جب امت کا نوجوان طبقہ ہی شراب کا، چرس کا، گانوں کا، فلموں کا، ڈراموں کا رسیا ہو جائے گا، جب امت کا نوجوان طبقہ ہی ناچنے میں، گانے میں لگ جائے گا، تو اسلام کے غلبے کی محنت کون کرے گا؟ مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ دین کی دعوت لے کر دور دراز علاقوں میں کون جائے گا؟ تو میرے عزیزوں، جوانی میں عبادت، جوانی میں توبہ، جوانی میں اللہ کے در پر آ جانا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جس عمل پر اللہ آخرت میں اتنا نواز رہے ہیں، عرش کا سایہ نصیب فرما رہے ہیں، تو میرے عزیزوں اس دنیا میں اللہ کتنا نوازیں گے۔ اس حدیث کے ضمن میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جوانی میں عبادت کرنے والا آخرت میں بھی سرخرو ہوگا، اور دنیا میں بھی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اسے دنیا کی کامیابی ابھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جوانی کے لمحات کی قدر و قیمت نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں جوانی کے قیمتی لمحات اپنی عبادت اور یاد میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جوانی اور بڑھاپے کی عبادت کو سمجھنا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک من لوہا ہو اور ایک من سونا ہو، بظاہر دونوں ایک ایک من ہیں۔ اسی طرح جوانی کا سجدہ اور بڑھاپے کا سجدہ بظاہر دونوں سجدے ہیں۔ جوانی کی نماز، بڑھاپے کی نماز بظاہر دونوں نمازیں ہیں۔ جوانی کا حج، بڑھاپے کا حج بظاہر دونوں حج ہیں۔ جوانی میں زکوٰۃ دینا، بڑھاپے میں زکوٰۃ دینا بظاہر دونوں زکوٰۃ، لیکن میرے عزیزوں اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے ایک من سونا ہو اور ایک من لوہا ہو۔ دیکھنے میں ایک ایک من ہے، لیکن جب قیمت لگائی جائے گی تو ایک من سونے کی قیمت ایک من لوہے سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جب اللہ کے ہاں اجر و ثواب لکھا جائے گا تو جوانی کی عبادت کا اجر سونے کے بھاؤ لکھا جائے گا، اور بڑھاپے کی عبادت کا اجر لوہے کے بھاؤ لکھا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ اس بڑھاپے کی بات ہے جہاں جوانی غفلت میں گزری ہو اور بڑھاپے میں توبہ کی ہو، لیکن وہ بوڑھے جنہوں نے جوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزاری اور پھر بڑھاپا آ گیا عبادت کرتے کرتے، ایسے بوڑھوں کے لیے بھی اللہ پاک جوانوں جیسی عبادت کا اجر لکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جوانی کے لمحات کی قدر و قیمت نصیب فرما دے اور اپنی جوانیاں اللہ کی راہ میں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رمضان رمضان